السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب حضرت مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، حضرت مولانا مفتی انوار نظامی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، صدر المعتمدین، معزز اراکین اور سابق اراکین بلدیہ، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال مکہ مسجد میں جلسے یوم القرآن کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور مجلس میں ہی مرحوم عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ کے زمانے سے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا، اور الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پابندی کے ساتھ ان جلسوں کا انعقاد ماہ رمضان میں کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر خط مبارک رکھا اور 3 مرتبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس جگہ پر، جس محفل میں میرا نام کا ذکر ہو اور وہاں پر موجود لوگ مجھ پر درود و سلام کے نذرانے نہیں پیش کرتے، تو میں نے آمین کہا۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم مل کر اللہ کے رسول پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام الآل صحاب سلم تسلیما بقدر عظمت ذاتک فی کل وقتہین۔ عزیزان ملت، محدث دکن اپنی کتاب رمضان میں اس حدیث شریف کو لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، حضرت جبریل امی اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے اور ایک شخص کو لایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ حضرت آدم علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یا محمد، آپ کے امتی کو فرشتے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اپنی امتی کی طرف، اور ان فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے اس امتی کو چھوڑ دو، کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہے، ہمارا کام صرف اللہ کے حکم کو بجا لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں ہاتھ اپنے پیشانی پر رکھ کر فکر مند ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری امت کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی کو میرے سامنے لاؤ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیب سے ایک چھوٹے سے کاغذ کو نکال کر جہاں پر اس شخص کے اعمال کا حساب ہو رہا تھا، اس کے نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اچانک اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا،
تو اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اس کو لے کر جاؤ اور لے جا کر اس کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ اتنا نورانی کیوں ہے؟ آپ نے بڑا رحم کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور فرمائیں گے جب وہ شخص پوچھے گا کہ آخر اس چھوٹی سی پرچی میں کیا تھا جس کی بنا پر میری نیکیوں کے اعمال بڑھ گئے، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اس میں وہ درود و سلام لکھا تھا جو تو دنیا میں مجھ پر بھیجتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کیونکہ جبریل امی سید الملائکہ دعا کر رہے تھے کہ جس کسی نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے، تو سید الانبیاء نے آمین کہا۔ اسی کتاب میں محدث دکن کی کتاب میں حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ حدیث شریف لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، باپ اور بیٹے کو دونوں کو اللہ حکم دے گا کہ باپ اور بیٹے کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ بیٹا اللہ کی طرف پکار کر کہے گا کہ رب کریم میرے نیکیاں میرے باپ کو دے دے، مجھے میرے باپ کو جہنم میں مت ڈال۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ فرمائے گا کہ تو دنیا میں آہ کر دیا تھا اپنے ماں باپ کو، آج تجھے ان پر رحم آ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کہے گا کہ ان دونوں کو لے جا کر جنت میں ڈال دو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کسی کے ماں باپ زندہ ہیں، صحت مند ہیں، تو بھی خدمت لازمی ہے، بیمار ہیں تب بھی ان کی خدمت لازمی ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھا کہ میں اپنے ضعیف ماں کو اپنے گود میں اٹھا کر ان کا طواف کروایا، حج کرایا، ماں کا حق ادا کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ تو نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے گود میں اٹھا کر طواف کرایا، صحیح کیا، صفا مروہ کے چکر کاٹے۔ تو آپ نے فرمایا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نہیں، جب تیری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی اس وقت کی تکلیف کا اتنا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ قرآن کریم، نزول قرآن کا مہینہ، یوم القرآن کا جلسہ، اللہ قرآن میں کیا فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک مت بولو، اف تک مت بولو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محدثین، مفسرین، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری بھی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھو۔ یعنی اللہ اپنی عبادت کو ہمارے ماں باپ کی خدمت سے جوڑ دیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر جس کے ماں باپ زندہ ہیں ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ حدیث میں آیا، روایتوں میں آیا کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ روز ان کے لیے دعا کرتا تو اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، صرف ماں باپ کی دعا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بار بار محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھوں
تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحابی رسول کو دیکھ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو دیکھ کر کہا کہ جتنی مرتبہ تم محبت سے دیکھو گے اتنی مرتبہ تم کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تیسری مرتبہ امین اس لیے کہا کیونکہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش اللہ سے نہیں کروا لی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہم کو ماہ رمضان عطا کیا۔ خوش قسمت اس لیے ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ کئی لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ نہیں ہے، دنیا سے چل بسے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس ماہ مبارک میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، جس ماہ مبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جس ماہ مبارک میں رزق کا اضافہ کر دیا گیا، جس ماہ مبارک میں اللہ رات میں آ کر یہ فرشتے پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی آج جو اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، آپ اور ہم سال کے 11 مہینے اللہ کے ہیں۔ آج ہم کو یہ موقع مل رہا ہے کہ اللہ ڈھونڈ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ کون ہے وہ خوش قسمت جو میری رضا کو مجھ سے طلب کرے گا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس میں ایک روزے دار کی جو روزے کی وجہ سے جو معدے سے اس کی بو آتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا اجر روزے دار کو صرف اللہ ہی دے گا۔ علماء کرام نے سمجھانے کے لیے ہم کو سمجھایا کہ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے۔ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ یا صدقہ دیتا ہے، کوئی حج کو جاتا ہے، کوئی عمرے کو جاتا ہے تو احرام پہن کر جاتا ہے، دنیا کو معلوم ہوتا ہے اور اس کی جزا ہم تمام کو معلوم، مگر روزے دار کو جزا صرف اللہ دے گا۔ اور روزہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک ڈھال ہے، اور ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے کہ دشمن کے وار کو روکنا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اور ماہ رمضان ہم کو روزے کی ٹریننگ کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے ہم کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم اپنے نفس پر اس کو کنٹرول کر سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریے، اور اسی مہینے سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ حشر کا میدان ہوگا، رمضان اور قرآن آ کر اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ میں نے اس کو بھوک اور پیاس سے دور رکھا دن بھر، اس کے حق میں ہماری سفارش کو قبول فرما لے۔ قرآن آئے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات بھر جگا کر رکھا، اس کے حق میں ہماری سفارش کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب انفس العارفین میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کسی سفر پر جاتے ہیں، دوپہر کے وقت آرام کرتے ہیں، اور شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کو کھول کر تلاوت شروع کرتے ہیں تو اچانک ایک روح زمین سے دستیاب ہوتی ہے، اور شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سے کہتی ہے کہ اے نیک بندے، مجھے مر کر صدیاں ہو چکی ہیں، میں بے چین تھی، روح کہہ رہی ہے کہ بے چین تھی اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، تمہاری قرآن پڑھنے سے مجھے تسکین مل رہی ہے،
تم قرآن کی تلاوت کو ختم مت کرو، جاری رکھو۔ شاہ عبد الرحیم دوسری مرتبہ تلاوت بند کرتے ہیں، پھر سے روح آتی ہے اور کہتی ہے پڑھو، جاری رکھو، مجھے اطمینان مل رہا ہے۔ دوسری مرتبہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ان کے بڑے بھائی بازو آرام کر رہے ہیں، اٹھ کر کہتی ہیں کہ عبد الرحیم، یہ روح میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تمہاری قرآن کی تلاوت سے اس کو تسکین مل رہی ہے، تم اپنی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو۔ علماء کرام نے لکھا کہ نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، مگر آئے گی ضرور۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، ہمارا ایمان ہے کہ خبروں سے ہم کو اٹھایا جائے گا، ہمارا ایمان ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ جس پر ظلم ہوا اس سے انصاف ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نہیں معلوم آپ اور ہم کو کتنے سال، کتنے صدیاں زمین کے اندر رہنا پڑے گا، کون ہماری خبروں پر آ کر قرآن پڑھے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ جہاں پر تلاوت قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھ جائیں، سنیں اور کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ کسی ایک مفسر یا عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی ماہ مبارک میں فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا کہ 8 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ احرام باندھ لو، ہم جا کر عمرہ کریں گے مکے میں۔ صحابہ کرام میں خوشی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ سب مکے کو چھوڑ کر آئے تھے، کعبۃ اللہ کی زیارت سے سالوں گزر گئے، سب میں ایک شوق پیدا ہوا۔ احرام باندھ کر اور عرب کے رواج کے مطابق تلواروں کو ساتھ رکھ کر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ گئے۔ اس نمبر کو یاد رکھیے، 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ بڑا لمبا قصہ ہے، مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حدیبیہ کے پاس مکہ سے پہلے مشرکین مکہ روک لیے، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، وہ راضی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو آئیں۔ بہرحال ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے آپ اور ہم یاد کرتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا گیا کہ اب مسلمان واپس چلے جائیں گے مدینے کو، آئندہ سال آئیں گے بغیر ہتھیاروں کے، اور صرف 3 دن مکے میں رہیں گے۔ دوسرا یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے کو آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ جو مسلمان مکے میں ہیں ان پر کوئی اب زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ تیسرا اس میں لکھا گیا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی۔ چوتھا یہ لکھا گیا کہ پورے قبیلے قبائل تھے وہ ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ بنی قریظہ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور بنی بکر مشرکین اہل قریش کے ساتھ تھے۔ یہ طے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے بالوں کو منڈوا لو، جانور کو ذبح کرو اور اپنا احرام اتار لو۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہمیشہ کرتے تھے، مگر آنکھ میں آنسو آ گئے، مگر رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا، صحابہ کرام نے اس کو مانا۔ مدینہ شریف کو آ گئے۔ قرآن کریم میں سورہ الفتح میں اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کیا
انا فتحنا لکا فتحنا مبین، انا فتحنا لکا فتحنا مبین۔ اللہ محبوب اپنے حبیب کو فرما رہا ہے یقیناً ہم آپ کو شاندار فتح عطا فرمانے والے ہیں۔ 2 سال ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور مکے میں عمر بن سالم بنو قریظہ کے اس قبیلے کے امیر ہیں۔ آپ کے قبیلے کے 30 یا 40 لوگوں کو بنو بکر اور اہل قریش نے ان کا قتل کر دیا، اور حد تو یہ ہوئی کہ جو پناہ لینے کے لیے حرم میں گئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا۔ عمر بن سالم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مکے سے پکارا المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے سے آواز لگائی کہ ہم مدینے کو آ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے ہماری امت کی ماں کے گھر میں ہے، اور آقا فرما رہے لبیک لبیک، میں آ گیا تیری مدد کے لیے، میں آ گیا تیری مدد کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مکے سے عمر بن سالم پکار رہے ہیں اور مدینے میں رحمت العالمین فرما رہے ہیں لبیک لبیک، میں آ گیا تیری مدد کے لیے۔ کسی عاشق نے بڑا خوب کہا فریاد کرے امتی جو حال زار میں، فریاد کرے امتی جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے کان، کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عمر بن سالم مدینے پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہے کہ یہ کام بنو بکر نے اہل قریش کے ساتھ مل کر ہم سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جاؤ، ان اہل قریش کی گردنیں بڑی موٹی ہو چکی ہیں، یہ غرور اور تکبر میں آ گئے۔ صحابہ کرام سے حکم فرماتے ہیں کہ جنگ کی تیاری کرو، کیونکہ انہوں نے جو معاہدے میں طے ہوا تھا اس کے برخلاف کام کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو مکے کو بھیجایا کہ جا کر مشرکین اہل قریش سے بات کرو، ان کو بولو یا تو اس خون کا بدلہ دے دیں، یا پھر بنو بکر کی پشت پناہی چھوڑ دیں، یا پھر کھلے عام اعلان کر دو کہ ہم نے اب ایگریمنٹ توڑ دیا ہے، ہم نے معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد وہاں پر گئے، اہل قریش غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اب کچھ نہیں ہوگا، اب ہم ایگریمنٹ معاہدے کو توڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں اور آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب جنگ کی تیاری کرو۔ 10,000 صحابہ کرام اب ساتھ ہیں۔ 2 سال کے بعد 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ پورے ہتھیار سے لیس نکلتے ہیں۔ راستے میں کئی قبیلے آتے ہیں جو اسلام کو قبول کر لیے۔ 13,000 صحابہ کرام کے ساتھ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف نکلتے ہیں، اور وہیں پر مشرکین مکہ اور اہل قریش کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جا کر ابو سفیان سے کہتے ہیں، اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہاری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابو سفیان بھی کہتے ہیں کہ میری بیوی ہندہ بنت عتبہ بھی ایک خواب دیکھا کہ حجون سے لے کر ایک مقام قدامہ تک خون بہ رہا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں یہ اچھی علامت نہیں، آپ جاؤ، مدینے کو جاؤ، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اور تجدید معاہدہ کرو، یعنی رینیو کرو اس کو۔ ابو سفیان مدینے کو پہنچتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جاتے ہیں، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر جب بستر پر بیٹھنے کی کوشش کرتے تو ہماری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بستر کو لپیٹ لیتے۔ ابو سفیان بولتے ہیں کہ کیا میں تیرے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا؟ تو ہماری امت کی ماں نے عظمت رسول ہم کو سمجھایا، انہوں نے کہا یہ بستر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو اللہ کے رسول ہیں، وہ پاک ہیں، اس بستر کو نسبت رسول سے ہے، یہ بستر پاک ہے، تو مشرک ہے، تو اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان نے کہا میں تمہارا باپ ہوں۔ تو ہماری امت کی ماں نے عظمت رسول ہم کو سکھایا اور کہا کہ پہلے دینی رشتہ ہوگا، بعد میں دنیاوی رشتہ ہوگا، پہلے رسول کی عظمت ہوگی، بعد میں باپ کی عظمت آئے گی۔ ابو سفیان ناراض ہو گیا، نکلا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، وہاں پر بھی کچھ انہوں کے پاس گیا، وہاں پر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ بھی انکار کر دیے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کچھ نہیں ہوا۔ شیر خدا حضرت علی کے پاس گیا، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا۔ روایتوں میں آیا کہ ابو سفیان مسجد نبوی میں جا کر پکار کر کہہ دیے کہ سنو اہل مدینہ، ہم صلح حدیبیہ کی میں تجدید کرنے آیا ہوں۔ واپس گئے مکے کو تو تمام مشرکین نے پوچھا کیا ہوا، کیفیت سنائے، کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نے مسجد میں اعلان کر دیا، وہ قبول کر لیں گے۔ تو قریش مکہ ابو سفیان سے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، بچوں کی بات کر رہے ہو، نہ تو اب صلح ہوا، اب تو صرف جنگ ہی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13,000 صحابیوں کو لے کر آپ نکلتے ہیں اور مرز الزہران ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے سے دور ہیں وہاں پر خیمے لگائے جاتے، اور خیمے لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر خیمے کے سامنے آگ جلاؤ تاکہ ان مشرکین کو معلوم ہو جائے ہماری طاقت۔ مرز الزہران کے پاس یہ آگ جلائی جاتی ہے۔ ابو سفیان 2 لوگوں کے ساتھ قریب سے یہ نظارہ دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ جتنے لوگ 3 لوگ یہ کہتے ہیں یہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہاں سے آ گئے، کیا یہ بنو قریظہ کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان بولتے نہیں۔ اس میں اچانک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، وہ ابو سفیان کی آواز سن کر کہتے ہیں ابو سفیان تجھے اگر بچنا ہے تو چل بیٹھ جا میری سواری کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جا، ورنہ یاد رکھ کل جو ہوگا تم کوئی نہیں بچو گے۔ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے پہنچتے ہیں، فاروق اعظم دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو سفیان آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو لے جا کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھو۔ حضرت عباس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس کو مان دی ہے۔ آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ صبح میں بات ہوگی، اور ابو سفیان رات میں اپنے خیمے میں جا کر انتظار کرتے ہیں۔ یہ کون ابو سفیان تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہر ظلم کیا، صحابہ کرام پر اتنا ظلم کیا کہ وہ ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے تھے، ابیسینیا چلے گئے تھے، حبشہ چلے گئے تھے۔ یہ وہ ابو سفیان تھے جس نے صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کی، اور ابو سفیان کو معلوم تھا کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا فیصلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان پر نظر ڈالی اور ابو سفیان سے پوچھا، بتاؤ ابو سفیان، کیا تمہارے پاس اب وقت نہیں آیا ہے کہ تم ایک اللہ کو مان لو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے یہاں پر بڑا ہی بہترین جملہ لکھا کہ ایک طرف پے کرے جرم، دوسری طرف پے کرے کرم تھے، ایک طرف سراپا خطا، دوسری طرف سراپا عطا، ایک طرف جفا والے، دوسری طرف وفا والے، ایک طرف ظلم والا، دوسری طرف حلم والا، ایک طرف کلفت والا، دوسری طرف الفت والا، ایک طرف نفرت والا، دوسری طرف محبت والا، ایک طرف زحمت والا، دوسری طرف رحمت والا، ایک طرف حیران، دوسری طرف دو جگ کا سلطان، ایک طرف ابو سفیان تو دوسری طرف اللہ کا مہمان جو معراج پر گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ ابو سفیان، کیا وقت نہیں آیا کہ تم ایک اللہ کو مانو؟ ابو سفیان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا کہ ہاں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، کیونکہ سوائے اس کے اب میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تو علماء کرام نے لکھا کہ کل تک وہ عام تھے، اب خاص ہو گئے، کل تک وہ شرابی تھے، اب صحابی ہو گئے، کل تک وہ جہنمی تھے، اب جنتی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ ابو سفیان کو لے کر جائیے اور ایک اونچے مقام پر ان کو ٹھہرائیے تاکہ یہ دیکھیں ہماری شان کو، تاکہ یہ دیکھیں مسلمانوں کی طاقت کو۔ ایک ایک قبیلہ آتا اور ابو سفیان پوچھتے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بتائیے یہ کون قبیلہ ہے؟ بولتے یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے۔ تو ابو سفیان پکار کر کہتے ہیں کہ عباس، تمہارا بھتیجا تو مکے سے اکیلا گیا تھا، اس کی بادشاہت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تب حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ ختم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سعد بن عبادہ کا قبیلہ آیا، جوش و خروش کے ساتھ آپ اندازہ لگائیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، چہرے نورانی ہے، سر پہ امامہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر ہم ایک اللہ والے کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے دلوں پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس دین کو قبول کیا، اس دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ سعد بن عبادہ کی نظر ابو سفیان پر پڑتی ہے، ان کو سب یاد آ گیا، مکے کا ظلم آ گیا، یاد آ گیا ان کو حضرت بلال کو تڑپانا، یاد آ گیا حضرت یاسر کی قربانی یاد آ گئی، یاد آ گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی یاد آ گئی۔ سعد بن عبادہ پکار کر کہے، سن، کل خون بہے گا، کعبے کی حرمت پامال ہوگی، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ابو سفیان پر ایک بجلی گرتی ہے، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے آقا؟ کیا ایسا ہوگا کل؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافع روز جزا اپنی شان کے مطابق اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں، سوار ہیں، نظریں نیچی ہیں، اور ایک غلام کا بیٹا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، زید بن حارثہ۔ صدیق اکبر دائیں طرف، بائیں طرف ایک اور صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دیا
کہ غلاموں کا مقام کیا ہوتا ہے کہ غلام کا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت ابو سفیان جا کر دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سعد نے یہ کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کل خون بہے گا، ہم سب ختم ہو جائیں گے، کعبے کی حرمت پامال ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں امن دینے آیا ہوں، میں امن دینے آیا ہوں، میں کل تم سب کو معاف کر دوں گا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مسلمان ہو چکی ہیں، اس کو کچھ فخر سے نوازیے، اس کو کچھ دیجئے تاکہ خوش ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو سفیان، جو کوئی تمہارے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امن ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر چھوٹا ہے، آقا کی رحمت جوش میں ہے۔ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اگر رحم نہیں کرے تو کون کرے؟ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے ہتھیار ڈال دیے، جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، جس نے حرم میں جا کر ٹھہر گیا، اس کو امان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہی کعبے کا صحن تھا جہاں پر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، یہی مکے کا صحن تھا جہاں پر صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، یہی مکے کا صحن تھا جہاں پر حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کو دے دیا جاتا تھا، یہی مکہ تھا جہاں پر صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہوتا تھا، یہی مکہ تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا جاتا تھا نعوذ باللہ کہ یہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول جب ہجرت فرما رہے ہیں تو کعبے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ اور مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے مگر ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا، تنگ کر دیا مجھے یہاں سے جانے کے لیے۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، 14,000 صحابہ کرام کے ساتھ واپس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں گئے، اور کعبۃ اللہ میں جا کر پوچھا کہاں ہے عثمان بن طلحہ، بلاؤ ان کو۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا۔ یہ کون عثمان بن طلحہ تھے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ہجرت سے پہلے کہ عثمان مجھے کعبۃ اللہ کی چابی دو، میں اندر کعبۃ اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ عثمان یاد رکھو، اے عثمان بن طلحہ، میں آؤں گا، اللہ مجھے کامیاب کرے گا، میں تم سے چابی لوں گا اور جس کو چاہے کعبے کی چابی دوں گا۔ حضرت عثمان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، بعض روایت میں آیا کہ قبول کر لیے تھے، بہرحال انہوں نے کعبۃ اللہ کی چابی ان کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر گئے، مشرکین کعبۃ اللہ کے دیواروں پر اندر کچھ وہاں پر عجیب قسم کے بت کو لگایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کیا۔ جتنے بت تھے کعبے میں، آقا دو عالم اپنے انگلی کے اشارے سے کہتے تھے خل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ بت گرتے جاتے تھے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور بلا کر کہا یہ لو عثمان، یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں اور تمہاری نسل میں صبح قیامت رہے گی، اور جو ظالم ہوگا وہی تم سے اس چابی کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عثمان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے، اور فتح مکہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے بتوں کو صاف کرتے تھے۔ آپ کو معلوم کہ مکے کے اطراف میں لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، برہنہ طواف کرتے تھے۔ یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم نے
ان تمام تعلیمات سے ہم سب کو یہ آشکار کیا. پھر ایک بڑا بت تحول جو کعبے کے اوپر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو نکالنا چاہیے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو جائیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ علی تم نبوت کے بار کو برداشت نہیں کرو گے، تم کھڑے ہو جاؤ میرے کھندے پر. ایک طرف رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف شیر خدا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر کھڑے ہو گئے اور اس بڑے بت کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا. وہ زمین پر گرا. آقا دو عالم حضرت علی سے پوچھتے ہیں بتاؤ علی کیسا دکھ رہا ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ آقا دو عالم ہم کو بتا رہے ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کیسا دکھ رہا ہے. علی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں ہاتھ میں آ جا رہی ہے. میں بہت اونچا پہنچ چکا ہوں، آسمانوں میں پہنچ چکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تم کار خیر کر رہے ہو اور میں اس کا بوجھ اپنے کھندے پر اٹھا رہا ہوں. شیر خدا جب نیچے گرتے ہیں، روایت میں آیا کہ نیچے گرے تو مسکرایا. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا علی تم نے کیوں مسکرایا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں گرا مگر مجھے کچھ نہیں ہوا. رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ علی تم کو کچھ نہیں ہو سکتا، اٹھانے والا اللہ کا حبیب ہے اور اتارنے والا جبریل امین ہے. اور علماء کرام نے کیا لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے لکھا کہ اے مشرکو اور تم جس کی عبادت کرتے ہو تم دونوں جہنم کے ایندھن ہو، تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا. علماء کرام نے بتایا کہ جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دیتے اس کو آگ نہیں چھوتی، جس چیز کو. اور پھر ایک حدیث شریف شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر گئے اور وہ روٹی پکا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دو میں روٹی پکاتا ہوں. آقا دو عالم اپنے ہاتھ مبارک میں روٹی لے کر اس کو آگ کے اندر لگاتے ہیں، ایک بھی روٹی پکتی نہیں. بی بی فاطمہ شہزادی جنت رضی اللہ تعالی عنہ پریشان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما کر کہتے ہیں کہ میری بیٹی اے جنت کی شہزادی جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جاتا اس کو آگ نہیں چھوتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جہنم سے نجات کا دہا ہے. آپ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حشر کے میدان میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے ساتھ کھڑا کر دے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی ہاتھ لگا دیں. ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم اپنے پہ آپ پر واجب کر چکے ہیں. ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم تمام کو نصیب ہو جائے. پھر اسی فتح مکہ کے دن شیخ محدث اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک حنظلہ نہیں، ایک ابن قاتل یا قتل نام تھا، وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا. صحابہ نے آ کر کہا کہ شخص ہے جو گستاخی کرتا تھا آپ کے نام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ملے گا ابن قتل اس کا کام تمام کر دو. کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا، ہجوم کرتا تھا، گندگی بکتا تھا، اس کا کام تمام ہوا. پھر مکہ فتح ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے نکلتے ہیں
اور مشرکین مکہ کی طرف دیکھ کر بولتے بتاؤ تم سے میں کیا سلوک کروں، بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کروں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کعبۃ اللہ کی چوٹیوں پر، سڑکوں پر، وادیوں پر کھڑے ہو کر بول رہے آؤ دین اسلام کو قبول کرو، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور سب لوگ مخالفت کرتے تھے، اونٹ کی اجڑی ڈالتے تھے، کیا کیا تکالیف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، کیا کیا تکالیف ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اٹھائی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آقا دو عالم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میں کیا کروں تم سے۔ اس میں سے سب پکار کر کہتے ہیں رحم کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک نیک والد کے بیٹے ہو، تم رحم کر دو ہم پر۔ رحمت للعالمین اعلان فرماتے ہیں میں وہ اعلان کر رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا۔ وہ چند بھائی تھے، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مشرکین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں تم کو بخشتا ہوں، تم کو آزاد کرتا ہوں، میں تم کو بخشتا ہوں اور تم کو آزاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد کئی لوگ اسلام کے دائرے میں آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور آپ حضرت علی کی ہمشیرہ کے گھر پر جاتے ہیں، وہاں پر 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سرکے کا سالن اور چند روٹیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آتے ہیں، ہندا آتی ہے، ہندا وحشی آتا ہے۔ یہ کون وحشی ہے؟ جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کو چاقو مارا تھا۔ وحشی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو نے میرے چچا حضرت امیر حمزہ کو کیسے مارا؟ وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے اور صرف اتنا ہی کہتے کہ میری نظروں کے سامنے مت آؤ، میرے پیچھے رہو۔ چچا سے اتنی محبت تھی امیر حمزہ سے، اور وہ زندہ رہے۔ صدیق اکبر کے خلافت کا زمانہ، مسلمہ ابن کذاب کا فتنہ، یہ وہی وحشی تھا جس نے مسلمہ ابن کذاب اس شیطان کو خنجر پھینک کر مارا۔ تو وحشی نے کہا تھا میں نے اپنے وار سے ایک مبارک شخص کو مارا تھا، اب میں نے گندے شخص کا خاتمہ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہندا آتی ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اپنی دانت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ تمہیں میں معاف کر دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کرتے ہیں۔ روایت میں آیا کہ ایک روایت میں مکے میں تھے، ایک روایت میں آیا مدینے چلے گئے۔ کون آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب جا رہی ہیں مکے کو چھوڑ کر۔ آپ کے شوہر ابو العاص قیدی ہیں بدر میں، ان کو چھوڑا گیا کہ تم میری بیٹی کو، ہبار بن اسود تلوار لے کر آتا ہے، شہزادی جنت جا رہی ہیں، ہبار حضرت زینب کے اونٹ کو مارتا ہے، وہ گرتی ہیں، حاملہ ہیں، حمل ساکت ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا، اور اسی بیماری میں روایت میں آیا کہ آپ کا وصال بھی ہو گیا۔ وہ آ کر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے جو یہ سلوک کیا، بولتے ہیں آ جا میں تجھے آج معاف کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کہتے ہیں کہ اب یہ خاندانی فقر ختم ہو گیا، ہم سب برابر ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اگر آج سرزمین حیدرآباد اور پوری دنیا میں اگر کوئی کہتا ہے میرا خاندان بڑا، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سب برابر ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اور آقا نے کہا کہ جہالت کے تمام چیزوں کو میں نے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینے کا وقت آیا، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کس کو حکم دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے ہیں بلال اذان دو۔ وہ پوچھتے ہیں رسول اللہ کدھر دوں؟ بولے کعبے پہ چڑھ جاؤ بلال۔ ایک حبشی غلام، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ سوشل جسٹس کا سب سے بڑا پیغام اگر دنیا میں کسی نے دیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بچی کالی ہے، گوری ہے، بیٹا کالا ہے یا گورا ہے، یاد رکھو حضرت بلال حبشی تھے، مکے میں آقا آ رہے ہیں تو اونٹنی کو تھام کر سامنے ہیں، معراج پہ آقا گئے تو اسی کالے رنگ کے حضرت بلال کی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنا تھا۔ اور وہ حضرت بلال کعبے پہ چڑھ گئے، لوگ طواف کر رہے ہیں، رحمت اللہ علیہ سے پوچھا یا رسول اللہ کس کی طرف رخ کر کے اذان دوں؟ تو رحمت اللہ علیہ نے کہا بلال میری طرف دے رخ کر کے اذان دو۔ وہ بلال کی اذان جس پر حوریں منتظر رہتی تھیں، وہ بلال کی اذان جس پر حوریں منتظر رہتی تھیں، حضرت بلال نے اذان دی۔ اذان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، ان بچوں نے حضرت بلال کی نخل نکال رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نخل نکال رہے تھے۔ تو ایک بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جس کا نام ابو مدھورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان سے کہا تم اذان دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں دے رہا ہوں۔ بولے دو۔ وہ اذان دیے۔ ابو مندرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بچے کی اذان سے اتنا متاثر ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ ان کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیا، اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو مندرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیٹھتے تھے تو پیشانی کے وہ بال اتنے بڑھ گئے تھے کہ زمین کو لگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ابو مندرہ تم کاٹتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہیں کہا جس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے وہ اس جگہ کے بال میں نہیں کاٹوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کا موذن بنایا، مدینے کا موذرم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ دین ہم کو اس طرح ملا، یہ دین ہم کو کسی بادشاہ کے محل سے چل کر نہیں ملا، یہ دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار اور اہل بیت کا خون شامل ہے، اس دین کی بنیادوں میں کربلا کے امام حسین اور آل رسول کا خون شامل ہے، اس دین کی بنیاد میں احد، بدر، حنین ایسے کئی غزوات میں صحابہ کی قربانیوں کا خون شامل ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ دین ہم کو ایسے ملا ہے اور یہ دین حق ہے، یاد رکھو یہ دین حق ہے، یہ دین سچا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ہم سب کو غلبہ عطا کرے گا انشاءاللہ، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ کل تاخرات ہونے والی، پھر پیر کی رات، علماء کرام نے کہا کہ شب قدر ہو سکتی ہے 27 کی شب، جس کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر شب قدر جس کو مل جاتی ہے
وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور 1000 مہینے کتنے ہوتے؟ 83 برس، 83 ایئرز. ایک رات میں اگر آپ عبادت کر لیے اور وہ شب قدر اللہ اس کو قبول کر لیا انشاءاللہ، تو 83 برس، 83 ایئرز. اور اس کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جو صرف 80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، جن کی عمریں بہت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ میری امت کی تو عمر کم ہے، وہ کیسے میرے رب کو راضی کریں گے؟ اللہ نے جبریل امی کو بھیجا اور کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ نازل کر دیا کہ جو اس میں عبادت کرتا ہے اور جس خوش قسمت کو شب قدر مل جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو نازل کرتا ہے. جبریل امی آتے ہیں اور جس جگہ پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں ان لوگوں سے. علماء کرام نے بتایا کہ اگر اس رات کتے نہیں بھونکتے، اس رات ایک سکون ہوتا ہے، اور اگر اس رات تمہارے ہاتھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ کسی فرشتے نے تم سے ہاتھ ملایا. اللہ ہم کو خوش نصیب بنا دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ فرشتے آئیں گے، ان محفلوں کو دیکھیں گے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دعا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور جب وہ جا کر اللہ کو بتائیں گے تو اللہ کہے گا فرشتوں بتاؤ کیا میرے وہ بندے جنت کو دیکھے؟ فرشتے کہیں گے نہیں دیکھے. تو اللہ فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق کہ اگر وہ دیکھتے تو کیا ہوتا. پھر اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ تو بولیں گے نہیں دیکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی بخشش اور مغفرت کر دی جو میری رضا کے لیے، جو اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے مجھ سے بھیک مانگ رہے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو راضی کرو، رو کر آنسوؤں سے راضی کرو. حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبریل امی ہے، اور جبریل امی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا امتی روتا ہے اس کا حساب کیا؟ وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. ہمارا رونا، ہمارا عاجزی اور اللہ سے بھیک مانگنا، دعا کرنا، اپنے دامن کو اللہ کے سامنے بے بس ہو کر اظہار کرنا کہ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، پروردگار ہمیں معاف کر دے. اور جو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے اس کو خالی لوٹانے سے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو کثرت سے دعا کرنا ہے. یہ ماہ مبارک ختم ہو جائے گا، ہم نہیں رہیں گے، یہ ماہ مبارک آتا رہے گا، اپنی رحمتیں برساتا رہے گا، مگر ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اور یاد رکھو قیامت برق ہے، یاد رکھو عذاب خبر ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، انصاف کا دن ہوگا. اٹھایا جائے گا ہم کو سور پھونک کر، ہم تمام کو جمع کیا جائے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے. شیخ شبلی نے کہا کہ جب کبھی میں اللہ کا خوف محسوس کرتا ہوں، حکمت اور تمام عبرتوں کے حجابات اٹھ جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف میں رہتا ہے اللہ اس پر اپنا کرم کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو سب سے ڈراتا ہے. اب آپ کو اور ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم صرف رب کائنات کا خوف کس سے خوف کریں، غیر اللہ کا کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اقتدار پر کوئی وزیر اعظم ہو، اس کی حکومت ہو، کوئی ہو،
خوف صرف زمین و آسمان کے خالق سے کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو رزق دیا، اس نے ہم کو تمام انعامات اور نعمتوں سے نوازا، وہی ہماری جان لے گا، وہی ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف اللہ سے خوف کرنا ہے، اور ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک لمبی فہرست بنا کے لایا ہوں جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ دلی میں ایک واقعہ ہوا، دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہوا، ہندو اور مسلمان، گندا پانی پھینکا گیا ایک خاتون پر، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، ایک 80 سال کا بوڑھا، 3 خواتین اور 2 بچوں کو پولیس نے پکڑ لیا۔ افسوسناک واقعہ ہے، ایک ترون نامی نوجوان کی موت ہو گئی، مگر بجرنگ دل نے اس کو ہندو مسلم کا جھگڑا بتا دیا، اور پولیس نے بلڈوزر لے جا کر گھر کو توڑ دیا۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے، گھر کو توڑ دیا، اور وہاں پر کہا گیا عید کے دن خون کی ہولی ہوگی۔ اور پھر ایک 12 سال کے بچے کا ویڈیو مجھے کسی نے بھیجایا، اس 12 سال کے بچے میں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی، کہاں سے آ گئی اس بچے کی، کون اس کے دماغ میں نفرت ڈالا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میگھالیہ میں ویسٹ گارو ہلز میں وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن میں 2 مسلمان خیر الاسلام اور اشرف الاسلام کو مار کر قتل کر دیا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ کہ نہیں یہ بنگالی ہیں میرے بھائی، یہ بنگالی ہیں، یہ ان کو وہاں سے آئے، یہ میاں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ یہ جو بنگالی بولنے والے بھارت کے مسلمان ہیں، ان کو میگھالیہ میں مار دیا گیا، خیر الاسلام اشرف الاسلام کو۔ اور پھر جو جامع مسجد تورا ہے اس کی بے حرمتی کی گئی، باہر سے آئے تو پھر مسجد بھی باہر سے آئی کیا؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اور مارنے والوں نے پکار کر کہا یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہاں اللہ اکبر کام نہیں کرے گا۔ میگھالیہ میں یہ نفرت اگر کوئی پیدا کر رہی ہے تو بی جے پی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پارلیمانی حلقے میں دال منڈی میں صدیوں سے مسلمان رہتے ہیں، وشوناتھ دھام کوریڈور پروجیکٹ کے نام پر ان کی تمام جائیدادوں کو بلڈوز کر دیا گیا، کمپنسیشن بھی نہیں دیا گیا۔ کیا اسی لیے ہم کو سزا دی جا رہی ہے کہ 4,80,000 وزیر اعظم کی اکثریت تھی جو اب 1.5 لاکھ پر آ گئی؟ دال منڈی میں مسلمانوں کے گھروں کو یہ کہہ کر توڑ دیا گیا کہ یہ رہنے کے قابل لائق نہیں ہے۔ پھر بریلی میں محمد گنج گاؤں میں حسین خان نے طارق صاحب کے گھر میں جا کے نماز پڑھی تو پولیس وہاں چلے گئی، ان کو ہائی کورٹ جانا پڑا۔ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ حسین خان کو پروٹیکشن دیا جائے۔ فاروق عبداللہ پر گولی چلی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بہار کے مدھوبنی ضلع میں روشن خاتون ہے، اس کو ایک موب نے ہجوم نے مارا کیونکہ وہ مدد کے لیے گئی تھی، اور اس کو ایک پول سے باندھ کر لوگوں نے پیٹا، اس کو پیشاب پلایا گائے کا، شراب پلایا، اس کے بعد وہ روشن خاتون مر گئی۔ بھیواڑی راجستھان میں 28 سالہ عامر خان کو گولی مار دی گئی۔ گناہ کیا تھا کہ وہ لاری میں اپنا میوہ لے کر جا رہا تھا، گاؤں رکشکوں نے اس پر حملہ کیا، وہ مسجد کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ 13 سال کا انیس خان لکھنؤ میں روزے کی حالت میں تھا، اس کے دوست نے گولی مار دی۔ اور ایک 65 سال کا عبدالسلام بہار دربھنگا میں ماب لنچنگ کر دیا گیا کیونکہ وہ بعض
فرقہ پرست نوجوان جو اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے ان کو سمجھانے گیا، آئرن راڈ سے مار کر برسر موقع اس کو وہی اسی موقع پر اس کی ہلاکت ہو گئی۔ پھر چاندی پور میں 60 سال کے آس محمد کو لائسنس ویپن سے ٹوئنکل پانڈے نام کے شخص نے گولی مار دی۔ اور پھر سنبھل میں کل ایک ویڈیو میں بھی دیکھا، ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں، مسلمانوں کو بٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو بٹھا کر بولتے ہیں کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو، ایران پہ تم لوگ کیوں احتجاج کر رہے، ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ہو رہی، تم کو کیا کرنا ہے، تم احتجاج کریں گے تو ہم تم کو سزا دے دیں گے، تم لوگ روڈ پہ کیوں آ کے نماز پڑھتے، برداشت نہیں کیا جائے گا، جیل کو بھیجایا جائے گا، اور اگر تم کو زیادہ تکلیف ہو رہی تو انڈیا سے ایران چلے جاؤ۔ میں اس ڈی ایس پی صاحب کو بولوں گا یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے، ہندوستان کا آئین ہے، فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور سنو ڈی ایس پی، تم بنیامین نیتنیاہو کی زبان میں بات کر رہے ہو، اگر کل کوئی اسرائیل کی تائید میں احتجاج نکالا جائے گا تو تم تو جے جے کے نعرے لگاؤ گے نا۔ میں آئین کا حوالہ دے رہا ہوں، آئین میں شیڈول 7 ہے، شیڈول 7 کیا بولتا کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فارن پالیسی بنائے نیشنل سیکورٹی اور ڈیفنس کے اوپر۔ پارلیمنٹ کیوں ہے پھر؟ اور ہمارا اختیار ہے۔ اگر ہم مودی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نتنیاہو سے ملنے کیوں گئے ایران پر 2 دن حملہ ہونے سے پہلے، آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ مودی کیوں گئے تھے؟ کیونکہ نتنیاہو جو جہنم کا کتا ہے، جس نے 70,000 فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا، وہ پوری بین الاقوامی سطح پر آئسولیٹ ہو چکا تھا، تو مودی اس کے لیے گئے تھے۔ اور آپ کو معلوم بیت المقدس مسجد اقصی کے قریب ایک انڈیا ہاؤس ہے، 125 سال سے ویسٹرن یو پی کا ایک انصاری پریوار اس کا خیال رکھتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بولا جاتا ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہاں پر آ کر اپنا 40 دن کا چلہ کیے تھے۔ مودی جی آپ وہاں چلے جاتے انڈیا ہاؤس میں، مگر مودی جی نے کیا کیا؟ اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی، اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی، اور پھر غازہ نہیں گئے، مغربی کنارہ چلے جاتے۔ ارے وہ نہیں تو نہیں، کم سے کم تم مسجد اقصی جا کر دیکھ لیتے۔ مگر بنیامین نیتنیاہو سے ملنا تھا۔ اور ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کو نیسٹ بولتے، وہاں پر کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا، ان کے پاس کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہے، تو وہیں کا وہیں ایک ایوارڈ بنا دیے، ہماری پارلیمنٹ کا ایوارڈ ہمارے وزیر اعظم گلے میں پنا دیے۔ اب انہوں خوش، میرے کو پنا دیے۔ ارے ذرا تو سوچو، یہ ایوارڈ ہے ہی نہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنا دیے۔ اور آپ جیسا نکلے، میں نے بولا تھا مودی کے اسرائیل سے نکلنے کے بعد حملہ ہوگا۔ اب آپ حملہ کیے، اسرائیل امریکہ مل کر۔ میں کہہ رہا تھا آپ سے 2 جمعے کی میری تقریر اٹھا کے سن لیجئے کہ قیمتیں بڑھیں گی، ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز بند، ہمارا 60% تیل گیس سعودی عرب سے، عراق سے، کویت سے، قطر سے گیس، اور یہ سب اسی سے آتا ہے۔ یہ تمام سنگی لوگ کچھ نہیں ہوتا، اب پوری گیس نکل گئی نا، پوری گیس نکل گئی۔ اب میں پوچھا تھا کیوں نہیں آپ مذمت کر رہے؟ کسی ملک پر حملہ ہوا تھا، خامنائی شیعوں کے رہبر ہیں، ان کے لیے بڑی شخصیت ہیں، آپ نے اس ملک پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ آپ کل اچانک 56 انچ کو خیال آیا، ارے بابا گیس پیٹرول کا معاملہ ہے بابا، تو فوراً فون اٹھا کے ایران کے صدر سے بات کیے، نہیں غلط ہوا،
حملہ نہیں ہونا تھا، اور پھر آپ بات کر لیے ان سے. آپ بتائیے بھارت کیوں ایسا کر رہا ہے؟ آپ مذمت کرو ایران پہ حملہ ہوا، آپ مذمت کرو جو دوحہ میں، دبئی میں، بحرین میں، کویت میں ہوا. آپ کیوں جا کر ٹرمپ اور نتنیاہو کے ساتھ بیٹھ گئے؟ کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے؟ ہم نیوٹرل تھے 80 سال سے. ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کی تائید میں بھارت کھڑا رہا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، افسوس کی بات ہے کہ کل وزیر اعظم، جبکہ کل نہیں 10 دن پہلے وزیر اعظم کو فون کر کے کہنا تھا کہ کسی ملک پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے کسی ملک پر حملہ کرنا. ہم نے پاکستان پر حملہ کیا. لوگ بولیں گے کیسا کیا؟ آرٹیکل 51 سیلف ڈیفنس کا اختیار مجھے عاقل ہے. پہلگام پر پاکستان نے 21 ٹورسٹ کو نام پوچھ کر، کیونکہ ہندو تھے، گولی ماری. میں نے آل پارٹی میٹنگ میں کہا کہ مارو پاکستان کو، کیونکہ آرٹیکل 51 UN چارٹر ہم کو اس بات کا اجازت دیتا ہے. مگر ایران پر ٹرمپ اور نیتنیاہو کیوں حملہ کیے؟ یہ ظالم لوگ بات چیت کر رہے تھے. آج آپ دیکھ رہے یہ سازش ہے ان لوگوں کی، یہ تمام مشرکین کی سازش ہے کہ اہل اسلام کو بانٹ دیا جائے. یہ جلتے ہیں ہمارے عرب ممالک کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر، یہ برباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان تمام کو عقل سلیم عطا کر دے. یاد رکھو اگر غازہ کھنڈیر بن گیا تو کہیں تم لوگ بھی کھنڈیر نہ بن جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ کبھی بھی ان کو راز کی باتیں مت بتاؤ. اور بچانے والا اللہ ہے. بچانے والا ٹرمپ نہیں ہو سکتا، بچانے والا اللہ ہے. اللہ ان تمام ممالک میں امن کو قائم کر دے. ہم یہ جنگ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر بنیامین نیتنیاہو یہ تمام ملکوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. چاہے ایران ہو، کویت ہو، قطر ہو، دبئی ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو. یہ ظالم زائنسٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری عربوں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور سنو عزیز دوستو اور بزرگوں، جب مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کا ذکر آ جائے اور کسی مسلمان کے دل میں حرارت پیدا نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پر بیت المقدس مسجد اقصی کا ذکر آئے اور تم دل سے بھی تمہارے دل میں جذبہ نہ آئے تو پھر کیا زندگی ہماری؟ وہ لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ 70,000 اب شہید ہو گئے 1948 سے. اگر دیکھو آپ اتنے لوگ مارے گئے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اب تک، 15-20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. آپ حد ہو گئی. یہ ظالم زائنسٹ اتنی گندی فوج ہے اسرائیل کی. ویڈیو ہے ایک فلسطینی سے، اس کا ریپ کر رہے ہیں فلسطینی کا. آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہے، ریپ کر کے وہ مر گیا تو حکومت نیتنیاہو کی اس کو، ان تمام ظالموں کو بری کر دیا. ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو. یہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ان فلسطینیوں کی مدد کرے گا. اللہ ضرور ان کو سرخرو کرے گا. اور یاد رکھو عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر حشر کا میدان ہوگا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہم تمام کے اعمال اور ہماری عمل کا حساب کتاب لیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو پلائیں گے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، مسجد اقصی، بیت المقدس تیسری اہم ہمارے لیے جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا. اللہ سودان میں امن کو قائم کر دے.
سونے کے لیے وہاں پر 10-15 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا، صرف سونے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں عبادت کریے۔ آپ کو نئے کپڑے بنانا ہے ضرور بنائیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، ان تمام سب مل کر اللہ کی رضا کی کوشش کریے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم کتنے لوگ زندہ رہیں گے۔ زندگی ختم ہونے والی ہے، یاد رکھو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہم تمام کو اس آنے والی دنیا کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ احتیاط برتیے، دین کا لحاظ رکھیے، بے حیائی کو عام مت کریے، بے حیائی کو عام مت کریے۔ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریے، اچھے انسان بنو۔ بیوی کو چاہو ضرور، مگر یاد رکھو ماں باپ کو بھی نہیں بھول سکتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں اپنے ماں سے جب کبھی ملنے جاتا ہوں، میری ماں 1 منٹ کے اندر میرے چہرے کو دیکھ کر بول دیتی ہے کہ میں پریشان ہوں۔ میری ماں 1 منٹ میں کہہ دیتی ہے کہ کھانا کھلاؤ، میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی کو چاہو ضرور، بہت محبت کرو اپنی بیویوں سے۔ دنیا اگر آپ کو جورو کا غلام بول رہی تو آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، تمغہ ہے، وہ تمغہ ہے، یاد رکھو۔ وہ تانا اگر کوئی دے رہے انہیں بیوی کا غلام ہے، بہت اچھا ہے، صحیح ہے۔ جو بیوی کی خدمت نہیں کرے گا کیا کس کی خدمت کرے گا؟ اور یاد رکھو، تم باہر بڑے نیک نظر آتے اور اندر تم بڑے حیوان رہتے ہو۔ گھر کے اندر اندر حیوان مت بنو، اندر انسان بنو۔ تم دنیا کے سامنے آ کر، اور یہ کیسی دوستی ہے کہ وہ دوستی میں تم اپنے ماں باپ کو بھول جا رہے؟ یہ کیسی دوستی ہے تمہاری کہ تم اپنے بیوی بھائی بہن کو بھول جا رہے؟ ارے تم دوست نہیں ہو سکتے اگر تم اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن میں کو بھول جاؤ گے۔ پہلا حق تمہارا ان پر ہے۔ دوست، ارے تم دوست ہی نہیں ہو سکتے۔ جو اپنی بیوی کا نہیں ہوا وہ کس کا دوست ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کیسا دوست ہوگا؟ جو اپنی اولاد کے قریب نہیں ہوا وہ دوست کے کیا قریب ہوگا؟ بڑے قریب رہتے، اوہ، بعد میں کھروچے تو معلوم ہوتا حضرت کیا کرتے گھر میں۔ بہت سے چیزوں کو میں جانتا ہوں، اور ہم بتانا چاہ رہے، یہ یونیفارمز، ایک 5 منٹ لوں گا، آپ سننے تیار ہے؟ یہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ شروع ہو گیا۔ یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے والوں، یہ یاد رکھو، اسلام میں شادی نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے۔ کانٹریکٹ ہے، جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے۔ نے عورتوں کو حق ملنا، اچھا کیا ملنا؟ مہر کون دیتے؟ ہم دیتے، مہر دینا پڑتا۔ بیوی کمائی تو اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، بیوی کمائی تو شوہر کا حق نہیں ہے۔ اور بیوی کماری بھی تو تم عید کے کپڑے خریدنا، بیوی گھر میں ہے۔ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، ہندو دھرم میں اگر کوئی اپنے ساس سسرے کی خدمت نہیں کری، ان کے ساتھ نہیں رہتی، وہ کرولٹی ہے، کرولٹی ہے وہ۔ اسلام کیا بولتا؟ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم بہو ہے، گھر کی نوکرانی نہیں ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے کی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے کی ہے۔ اور پھر لوگ بولتے یو سی سی، اب مجھے معلوم ہمارے 3-4 لوگ فون کر کے بولیں گے آپ کو کیا ضرورت تھی بولنے کے، یہ ہماری بیوی تقریر سن کے بولتی میں نہیں کرتی خدمت۔ فون کرتے 3-4 لوگ ہیں، آپ کی مردانگی کو تکلیف ہو رہی تو ہونا تکلیف، وہ مردانگی نہیں ہے، بزدلی ہے۔
آپ دیکھیے جو یو سی سی کی بات کرتے اسپیشل میرج ایکٹ ہے, یو سی سی ہے, انڈین سکسیشن ایکٹ ہے, جوونائل جسٹس ایکٹ ہے اڈاپشن کے لیے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, 125 سی آر پی سی ایف بی این ڈبل ایس ہے. اب آپ دیکھیے اگر یو سی سی کی آپ بات کریں گے تو اسپیشل میرج ایکٹ 21A ہے, سیکولر لا بولتے, دو ہندو شادی کرے تب بھی ان کو قانون ملے گا ہندو لا. اگر دو مسلمان اسپیشل میرج میں شادی کرے تو ہندو لا کے تحت نہیں, سکسیشن ایکٹ کے تحت ان کا بٹوارا ہوگا. اب آپ یو سی سی کی بات کرتے ہیں, ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ ہم کو دو, ایکوالٹی کا وائلیشن ہے نا, اس کی بات نہیں کرتے. یو سی سی کی بات کرنے والے بتاؤ کیا میتاکشرا یا دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ ہوگا؟ یہ بتاؤ کہ کیا یہ ہندو میرج ایکٹ آدیواسیوں پر لاگو ہوگا؟ اور پھر جو بولتے نہیں ریچول, ہمارے پاس نکاح جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے, وہ کلچر نہیں ہے, دین کا حصہ ہے. آپ سمجھو اس بات کو, نکاح ریچول نہیں ہے, پارٹ آف ریلیجن ہے ہمارے. اور پھر آپ بولتے ہیں یہ سب وہ کر دیں گے. اب آپ ہم کو یہ بتاؤ کہ اگر میں نے کہہ دیا سسرال میں جا کے خدمت نہیں کرے تو کرولٹی ہے. اب آپ دیکھو اگر ہندو دھرم میں کسی کو اپنے بیوی کو چھوڑنا ہے کرولٹی بتانا پڑتا, جج صاحب کو مطمئن کرنا پڑتا کہ کرولٹی ہوئی. 5 سال 4 سال رشتہ کیس چل رہا. ایک چیف منسٹر ہے بھارت کے, تقریباً میرے خیال سے 10 سال سے ان کا کیس چل رہا. بیوی بولتی ہے میں چھوڑتی نہیں, انہوں بول رہے میں چھوڑتا ہوں, کیونکہ ان کا کیس نکاح نہیں تھا, وہ بیچارہ 10 سال سے پھنسا ہوا ہے, نکل ہی نہیں سک رہا انہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ارریٹریبل بریک ڈاؤن ہوا تو آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا, اور آپ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہندو لا مسلمانوں پر مسلط نہیں کر سکتے. کیسے آپ مجھ پہ مسلط کریں گے؟ مجھے اپنے دین کے مطابق چلنا چاہیے. ارے 2005 میں سکسیشن ایکٹ کو پارسنری کا امینڈ ہوا, جب ہمارے ہندو بیٹیوں کو حصہ ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ عورت کو حق ملنا چاہیے. اچھا آپ یہ بتا دو, اب آپ یہ بتا دو کہ اسلام میں 12 اگر ہیئرز رہے, میں نے جانشین رہے, تو 9 خواتین ہیں اور 12 میں 9 خواتین کو حصہ ملتا. اگر ایک خاتون کے 5 مرد رشتہ دار ہیں, اس میں سے اس کو حصہ ملتا, اور مرد کو اپنے 3 خواتین رشتہ داروں سے حصہ ملتا. ارے جینڈر جسٹس کی بات کرنے والوں, تعلیم دو نا, نوکری دو, طاقت دو. نہیں, ہم جینڈر جسٹس کریں گے. جینڈر جسٹس کرنے والے زکیہ جعفری سے ملاقات نہیں کرتے. جینڈر جسٹس کی بات کرنے والے ان بچوں سے ملاقات نہیں کرتے جن کو دلی میں جنا گنا پڑھ کر ان کو پولیس نے مار دیا. اور پھر یو سی سی کی بات کرتے ہیں, لو جہاد کی بات ہوتی ہے. نہیں, موسم آ گیا, انڈا نہیں کھانا, گوشت نہیں کھانا. اور پھر آپ بولتے بلڈوزر کی انصاف. یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں, بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بھارت کے آئین کے خلاف کیا جا رہا ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دین کی طرف واپس چلو, اپنے دین کی طرف واپس چلو, اپنے دین سے وابستہ ہو جاؤ, قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرو, اچھے انسان بنو. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. یہ ظلم کرنے والے انشاءاللہ اللہ ان کو پکڑے گا, اور جب اللہ ان کو گرفت لے گا نا تو کوئی تم کو نہیں بچا سکے گا.
انشاءاللہ اللہ تم کو گرفت لے گا. تم مظلوموں پر ظلم کر کے ان کو دبا کر اپنی بہادری سمجھ رہے ہو. ارے یاد رکھو تاریخ گواہ ہے انسانیت کی, انصاف ہوا ہے, انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی طاقت, آپ کی آواز اور آپ کی پہچان ہے. مجلس اتحاد المسلمین اتحاد کا پیغام دیتی ہے, اس لیے دیتی ہے کہ رمضان میں ہم نے ایک ہی وقت میں روزہ کھولا, ایک ہی وقت میں نمازیں پڑھی, اتحاد کا پیغام دیا جا رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ماہ مبارک ہم تمام کو اتحاد کا پیغام دے رہا ہے. اور یاد رکھو اگر حسین کی طرح موت چاہتے ہو تو یزید کی طرح زندگی مت گزارو. اگر حسین کی طرح زندگی موت چاہتے ہو تو یزید کی طرح زندگی مت گزارو. یاد رکھو یہ دارالعمل ہے دنیا, دارالجزا نہیں ہے. دارالجزا وہاں ہے. یہ عمل کرنا ہمارا کام ہے. عمل کرو, متحد رہو, ڈر اور خوف کو اپنے قریب آنے مت دو. سوائے اللہ سے ڈرنا ہے, کسی غیر اللہ سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اپنی نظریں اٹھا کر دیکھو کہ 70,000 فلسطینی مر گئے, مگر ایک مجھے واقعہ دکھاؤ کہ کسی فلسطینی نے خودکشی کر لی. گھر اجڑ گیا, بچے مر گئے, مگر آج بھی روزہ کھول کے دعا کر رہا ہے اللہ تیرے دین کو غالب کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آئندہ جمعہ اگر انشاءاللہ روزہ رہا تو مجلس کا جلسہ بھی ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کے لیے اور مجلس کی مضبوطی کے لیے دعا فرمائیے, اور دعا کریے کہ اللہ مجلس کے محروم قائدین کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.